دوستو اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قادیانی عاطف میاں کی تقرری سے پاکستان کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اور اس تقرری کے پس پردہ کیا سازش کار فرما ہے اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نہایت اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو جب سے قادیانی عاطف میاں کی تقرری اقتصادی مشاورتی کونسل میں ہوئی ہے، تب سے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک بحث جاری ہے۔ لوگوں کی اکثریت حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی اچھی خاصی تعداد ان لوگوں میں شامل ہے، لیکن کچھ لوگ اس تقرری کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ اقلیتوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو اس ملک میں مسلمان اکثریت کو حاصل ہیں، اور اقلیتوں کے لوگوں کو اعلیٰ مناصب دیے جا سکتے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ فواد چودھری نے عاطف میاں کی تقرری کے حوالے سے دی جانے والی میڈیا بریفنگ میں یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اقلیتوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ اندیا دیا کہ اس تقرری کے معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس تقرری پر اعتراض کرنے والے ایکسٹریمسٹ یعنی شدت پسند ہیں اور ہم ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ابھی تو یہ اعتراضات اور غم و غصہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ ملک میں اس حوالے سے کوئی احتجاجی تحریک شروع نہیں ہوئی، اور وفاقی وزیر اطلاعات کا یوں خم ٹھوک کر سامنے آ جانا اور غیر مصالحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے الزام تراشی پر اتر آنا واضح کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ تقرری پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کے بعد قادیانیوں کو میرے خیال میں کھلے عام حکومتی مناصب بھی دیے جا سکتے ہیں، جس طرح کا رویہ اس تقرری کے حوالے سے اپنایا گیا ہے۔ تو اس کے اسباب کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ یقین حاصل ہے کہ اس مسئلہ پر انہیں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلی مزاجن سیکولر جماعت ہے اور ملک کی معاملات کو جدید جمہوری ریاست کے تناظر میں ہی دیکھتی ہے، اور اس لیے وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخ ساز فیصلہ پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا تھا، لیکن پارٹی کے اندر موجود شدت پسند سیکولر ذہن اس فیصلے کے بارے میں ہمیشہ تحفظات کا شکار رہا ہے۔ انہی میں سے ایک سلمان تاثیر بھی تھا جس نے اس آئینی ترمیم کو ختم کروانے کا اندیا بھی دے رکھا تھا۔ اسی نے قانون تحفظ ناموس رسالت کو کالا قانون کہا تھا اور اسے ختم کروانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ چنانچہ غالب گمان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں تحریک انصاف کا ساتھ دے گی۔ دوسری طرف بڑی جماعت مسلم لیگ نون بھی شدت پسند سیکولرز کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ ان کی طرف سے ماضی میں کیے گئے اقدامات سے یہ سمجھنا دشوار نہیں ہے کہ وہ بھی اس معاملہ میں تحریک انصاف کا ساتھ دے گی اور ریاستی امور کو مذہبی امور سے الگ تھلگ رکھ کر چلانے کی تائید کرے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ جو قرض تحریک انصاف نے ختم نبوت ڈکلیریشن کی تبدیلی کے معاملے میں اس پر چڑھایا تھا، وہ اسے چکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ دوسرا بڑا سبب جو نظر آتا ہے کہ حکومت کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید حاصل ہوگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے امیدوار کے لیے جس ڈکلیریشن کی عبارت میں ترمیم کے مسئلے پر پورے ملک میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا تھا، ایسا کوئی ڈکلیریشن فوج میں بلند مناصب پر فائز ہونے کے لیے سرے سے ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں فوج کے اہم مناصب پر قادیانی فائز رہے ہیں اور اب بھی ایسے شکوک و شبہات موجود ہیں۔ اگرچہ یہ مطالبہ تواتر کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر فائز ہونے سے روکا جائے، لیکن عملاً یہ روک تھام نہیں ہو سکی۔ ادھر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پاکستان پر کافی عرصہ سے یہ دباؤ موجود ہے کہ اقلیتوں خصوصاً قادیانیوں کے حوالے سے موجود امتناع قادیانیت آرڈیننس میں ترمیم کی جائے یا اس میں نرمی لائی جائے۔ اس کے علاوہ توہین رسالت کا قانون 295C ختم کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔
دوسری اہم جماعت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے پر اہل سنت والجماعت کے عوام اور خاص کی کثیر تعداد کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ حالیہ انتخابات میں اگرچہ وہ قومی اسمبلی کی کوئی نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اسے 22 لاکھ کے قریب ووٹ ملے ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کی اس غیر معمولی احتجاجی صلاحیتوں کے سبھی معترف ہیں، اور یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ اگر یہ بھی اس موقع پر احتجاجی موڈ میں چلی جاتی ہے تو حکومت کے لیے اچھی خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جمع نابالغوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں۔ قوم نے خان صاحب آپ سے بہت ساری توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ آپ اپنی توانائیاں ان توقعات کو پورا کرنے پر خرچ کریں اور عاطف میاں کی تقرری فوراً واپس لیں۔ معروضی حالات کا ادراک کرنے کی سب سے بھاری ذمہ داری خود آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چودھری فواد صاحب کو بھی کسی ضابطہ میں لائیں۔ وہ جس جاہریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں ان کی قربانی ناگزیر نہ ہو جائے۔ حکومت کی اس احمقانہ فیصلے سے نون لیگ کے چہرے پہ لگا ختم نبوت مخالفت کا داغ میرے خیال میں ہلکا ہوگا اور کالک حکومت کے منہ پر نمایاں ہوتی جائے گی۔ اور آخر میں آپ احباب کی یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ اس تقرری کے حوالے سے سب سے اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ عاطف میاں کو پاکستان کے معاشی اور دیگر سیکرٹس یا خفیہ رازوں تک ان کو رسائی حاصل ہو جائے گی، جو مستقبل میں پاکستان کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ عاطف میاں کو IMF نے دنیا کے 25 بہترین معیشت دانوں میں شامل کیا ہے، اور IMF کی پالیسیاں ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ کس طرح ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے حصار میں جکڑ کر اپنا ایجنڈا نافذ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاطف میاں امریکن گرین پاسپورٹ ہولڈر ہے، یعنی وہ امریکی شہری ہے، اور اس کے علاوہ وہ قادیانی جماعت کا مالیاتی مشیر بھی ہے۔ عاطف میاں کا پیشوا قادیانی جماعت کا سربراہ پاکستان دشمنوں کی معاونت کے لیے خود کو وقف کر چکا ہے، اور کروڑوں ڈالرز کی فنڈنگ ان کو اب تک ہو چکی ہے۔ اس لیے ہماری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس کی جگہ پاکستان کی ہندو، عیسائی، سکھ کمیونٹی کے ماہرین معیشت رکھ لیں، آپ کو تانے نہیں ملیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ جس ریاست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عام صحابی کھڑا ہو کر پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا، حالانکہ اتنے کپڑوں میں آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، تو وزیر اعظم صاحب، قوم بھی آپ سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ چلو دھرنے کے موقع پر جب آپ نے عاطف میاں کی تعریف کی اور 25 بہترین معیشت دانوں کی فہرست میں ان کا نام دیکھ کر آپ کو فخر محسوس ہونے لگا اور عاطف میاں کو وزیر خزانہ بنانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن بعد میں لوگوں کے احتجاج پر آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ کو عاطف میاں کے قادیانی ہونے کا پتہ نہیں تھا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو اب معلوم ہونے کے بعد عاطف میاں کا اقتصادی مشاورتی کونسل میں تقرر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال، اور یہ مدینہ کی ریاست میں پوچھا جا سکتا ہے۔